اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن. واجبات نماز میں ہماری گفتگو تھی اور نیت، تکبیرۃ الاحرام اور قیام، یہ تین واجب آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے. واجبات نماز میں سے چوتھا واجب قراءت کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا سخت اور ٹپیکل مسئلہ، لیکن بہرحال واجبات ہیں، اس لیے سیکھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں جو نماز یومیہ پہلی اور دوسری رکعت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ الحمد پڑھے اور الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھا جائے. اب یہ ایک مکمل سورہ پڑھنے میں امام خمینی کا فتویٰ اور آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں کی احتیاط واجب کی بنا پر، اور آغا خمینی کا فتویٰ، خلاصہ یہ ہوا کہ یا فتوے کی بنا پر یا احتیاط کی بنا پر ایک مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے. اب جب بات یہاں پر آئی کہ ایک مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے، تو دو سورے ایسے ہیں کہ جن دو سوروں کو اگر آپ، یعنی دو سے مراد دو اور دو چار، کہ وہ پیئرز ہیں، یعنی جڑواں ہیں، اور دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. لہذا ان کو اگر اختیار کیا جائے تو ضروری ہے کہ وہ دونوں سورے پڑھے جائیں. ایک سورہ پڑھیں اور ایک نہ پڑھیں تو یہ کافی نہیں ہوگا. ان میں سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرہ اور سورہ فیل اور سورہ قریش لإلاف قریش، والضحیٰ اور علم نشرہ، سورہ فیل اور سورہ قریش، یہ جو چار سورے ہیں یہ دو دو کر کے پڑھنے ہوں گے. یعنی ضحیٰ کے ساتھ علم نشرہ کو بھی پڑھنا پڑے گا اور فیل کے ساتھ سورہ قریش کو بھی پڑھنا ہوگا. اب توضیح میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اب ایک سوال ہے کہ جب یہ دونوں ملا کر ایک سورہ بن رہے ہیں تو کیا دونوں سوروں کے درمیان بسم اللہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سورہ ضحیٰ اور علم نشرہ اگر آیا اسی ترتیب سے پڑھا جائے یا الٹا بھی کیا جا سکتا ہے، علم نشرہ اور سورہ ضحیٰ. ہم نے کہا سورہ فیل اور سورہ قریش، تو کیا اسی ترتیب سے پڑھا جائے یا قریش اور فیل بھی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دو یہاں پر سوال ہیں جو توضیح میں آپ کو نہیں ملیں گے. دونوں کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، پہلے سوال کا جواب بھی جی ہاں ہے، البتہ صرف پہلے ہی کا جی ہاں ہے، اور وہ یہ کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. یعنی دونوں سورے پڑھے جائیں گے اور دونوں کے درمیان بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں ملا کر اگر ایک سورہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو درمیان والا بسم اللہ آپ ڈراپ کر دیں، نہیں، دو بسم اللہ کے ساتھ دونوں سورے پڑھے جائیں گے. یعنی سورہ ضحیٰ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی اور سورہ علم نشرہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی. اسی طریقے سے سورہ فیل سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی اور سورہ قریش سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی. اس کے بعد یہ تو پہلا سوال. دوسرا یہ کہ ترتیب کہتے ہیں احتیاط لگائیے بات فقہ نے کہ جی ہاں، احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اسی ترتیب سے پڑھا جائے. یعنی پہلے سورہ ضحیٰ اور پھر سورہ علم نشرہ، پہلے سورہ فیل اور پھر سورہ قریش، الٹا نہیں کر سکتے احتیاط کی بنا پر. یہ ایک مطلب.
دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ جو پڑھنا ہے یومیہ واجب نمازوں میں، تو اس صورت میں پڑھنا ہے کہ جب اتنا وقت ہو آپ کے پاس کہ آپ الحمد و سورہ کے ساتھ پوری نماز کو وقت میں پڑھ سکیں۔ لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ اگر آپ الحمد و سورہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی نماز جو ہے کچھ حصہ وقت سے باہر چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر سورہ چھوڑ دیا جائے گا اور بغیر سورہ کے صرف الحمد کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور مجبوری ہے، مثلا خوف ہو کسی چیز کا، مثلا فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے آپ جو ہے، اب خیر کراچی آہستہ آہستہ جنگل ہی بنتا جا رہا ہے، مثلا خاص طور پہ کوئٹہ تافتان کا جو روٹ ہے یا اس ٹائپ کے جو راستے ہیں، بس اگر آپ کو خوف ہے کہ اگر آپ زیادہ دیر باہر مثلا نماز پڑھنے میں لگائیں گے تو جو آپ کا سامان ہے وہ چوری ہو جائے گا، یا آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر آپ باہر زیادہ دیر کھڑی رہیں گی تو مثلا آپ کی جان کا خوف ہے۔ خلاصہ کوئی خوف ہو جس کی بنا پر انسان مجبور ہو جائے، چاہے جان کا خوف ہو، چاہے مال کا خوف ہو، چاہے یہ خوف ہو جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب کسی ایسی جگہ پہ پڑھ لیں، خوف ہے کہ کوئی درندہ نہ آ جائے اور درندہ آ کے نقصان نہ پہنچائے۔ خلاصہ یہ کہ کسی بھی جان ہو، مال ہو، درندے ہو، چوری ووری، کسی کا بھی خوف ہو، تو ایسی صورت میں پھر انسان سورہ چھوڑ کر نماز کو انجام دے گا۔ البتہ آغا سیستانی نے ایک جملہ اور بھی لکھا ہے، بلکہ آغا خمینی نے بھی لکھا ہے، اور آغا خوئی نے نہیں لکھا، یعنی امام خمینی اور آغا سیستانی نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جلدی ہو کسی کام میں تو اس صورت میں بھی وہ سورہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ مثلا جس طرح انہوں نے کہا جی وین نکل جائے گی، مدرسے پہنچنے کی جلدی ہے، یا آغا سیستانی لکھا کوئی اور ضروری کام ہے جو واقعی کہلائے کہ ضروری کام ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ نے نماز شروع کر دی، ایک دم یاد آیا کہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی، ڈاکٹر جو ہے مثلا بڑی مشکلوں سے ملتا ہے، یا رش بہت زیادہ ہو جائے گا اگر دیر سے پہنچیں گے، تو کوئی بھی ضروری کام ہو جو واقعاً کہلائے کہ جی ضروری کام تھا، تو اس صورت میں سورہ کو چھوڑ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف ان 4 سوروں کے بارے میں کہا کہ یہ پیئرز ہیں، باقی تو ایک ہی سورہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ الحمد صرف پڑھیں اور سورہ نہ پڑھیں۔ یہ جو ابھی آخری کی جو باتیں آئیں کہ مجبوری کی بنا پر یا ضرورت کی وجہ سے انسان کو سورہ چھوڑنا پڑے، تو مراد یہ ہے کہ الحمد کے بعد والا سورہ، جہاں پر آپ ایک والے کو چوز کر رہی ہیں تو ایک، جہاں پر آپ پیر والے کو چوز کر رہی ہیں تو پیر، پہلی اور دوسری رکعت کی بات ہے، درست، کیونکہ پہلی اور دوسری رکعت میں ہی سورہ ہوتا ہے۔ تو سورہ یعنی 2 مسئلے ہیں الگ الگ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا سورہ پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ضروری ہے۔ اسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ضروری ہے، تو یہ جو مثلا سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح ہے، آیا یہ ایک سورہ کاؤنٹ ہوں گے یا 2 سورہ کاؤنٹ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ملا کر آپ کو پڑھنے پڑیں گے، اب ایک کاؤنٹ ہو یا 2 کاؤنٹ ہو، 1-2 کی گنتی میں نہ پڑھیں، لیکن یہ پیئرز ہیں، ان کو پیر آپ کو پڑھنا پڑے گا، فیل و قریش، ضحیٰ اور انشراح، تو ان کو پیر کی فارم میں آپ کو لانا پڑے گا۔ تو یہ پورا پیر ہے، جہاں پر لانا ہے تو ایک ساتھ لانا ہے، جہاں پہ چھوڑنا ہے تو ایک ساتھ چھوڑنا ہے، مثلا، درست؟ خوب۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس چیز میں تینوں کا بتا دیا، اس میں آغا خوئی کا نہیں تھا، جو جلدی والے مسئلے میں آغا خوئی نے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، اس لیے ان کا نہیں معلوم، باقی رہ گیا جب نہیں معلوم تو اس میں آپ جو آغا خوئی کی مقلدات ہیں، آغا خوئی کا کیونکہ فتویٰ ہی نہیں ہے اس حصے میں، تو وہ آغا سیستانی کے مسئلے پر عمل کر سکتی ہیں قانون کے تحت، درست جی؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی، بس ترتیب کیا ہو گئی کہ پہلے الحمد پڑھی جائے گی اور پھر سورہ پڑھی جائے گی، اور سورہ کی تفصیل آپ کو بتائی کہ ایک مکمل سورہ
البتہ یہ بھی انشاءاللہ بھی آگے آئے گا. ایک چیز اور میں یہی پہ بیان کر دوں, ایک مکمل سورہ سوائے 4 سوروں کے کہ جن میں واجب سجدہ ہے, سوائے ان 4 سوروں کی کہ جن میں واجب سجدہ ہے, ان کو چھوڑ کر ایک مکمل یعنی اختیاری طور پر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ایسے سورے کو انتخاب کریں کہ جس میں واجب سجدہ ہے, کہ جو آپ پہلے غسل وغیرہ کے احکام میں, جنابت وغیرہ کے احکام میں جو گزرے ہیں ان کی تفصیلات کے کون کون سے 4 سورے ہیں کہ جن کے اندر واجب سجدے ہیں, تو وہ 4 سورے چھوڑ دیں آپ. تو 114 میں سے اگر 4 کم کر دیں تو کتنے بچے؟ 110 بن گئے. درست. تو ان 110 سوروں میں سے کوئی بھی سورہ آپ اختیار کر سکتی ہیں, صرف ایک اور یعنی مسئلے کے ساتھ, اور وہ یہ کہ ان 110 سوروں میں سے اگر ضحیٰ کو اختیار کریں تو اس کے ساتھ علم نشرہ کو بھی اختیار کریں, دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں. فیل کو پڑھیں تو اس کے ساتھ قریش کو بھی پڑھیں. باقی یہ 4 سوروں کو چھوڑ دیں تو اور کتنے بچے؟ 106. درست. 106 سوروں کو میں سنگل سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی سورہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. درست جی. اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس ترتیب کو خراب کر دے, پہلے الحمد پڑھنا تھا بعد میں سورہ پڑھنا تھا, اس نے پہلے جان بوجھ کے سورہ پڑھا اور اس کے بعد الحمد پڑھی, فرماتے ہیں اس کی نماز باطل ہو جائے گی. البتہ اگر اشتباہن یہ کام ہوا ہے, بھولے سے, غلطی سے, توجہ نہیں تھی, پہلے قل هو اللہ پڑھ لی, اس کے بعد خیال آیا کہ الحمد تو پڑھی نہیں میں نے, تو اب کیا ہوگا؟ اگر سورے کو الحمد سے پہلے بھولے سے یا غلطی سے پڑھ لیا جائے تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ اگر تو رکوع میں جانے سے پہلے اس کو یاد آ گیا ہے تو اسے پلٹ کے الحمد پڑھنی پڑے گی پہلے, اور سورہ دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا. یعنی ترتیب سے اس کو دوبارہ سے انجام دینا پڑے گا, یعنی پہلے الحمد پڑھے گا یا پڑھے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے سورہ اس کو پڑھنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر الحمد یا سورہ دونوں, صرف الحمد یا صرف سورہ بھول جائے تو ایسی صورت میں 2 صورتیں کب اس کو یاد آ رہا ہے, اس کے لیے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, یا رکوع میں جانے کے بعد یاد آ رہا ہے اس کو, یا رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ رہا ہے. دونوں یا کوئی ایک بھول جائے. یاد آنے میں 2 صورتیں, یا تو اس کو رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا ہے, رکوع میں جانے سے پہلے یاد آیا. اگر تو بعد میں یاد آئے تو کیا ہوگا؟ رکوع میں جانے کے بعد کسی کو یاد آ گیا کہ میں نے تو الحمد پڑھی نہیں, یا میں نے تو سورہ پڑھا ہی نہیں, یا الحمد سورہ کچھ بھی نہیں پڑھا, تو اسے اپنے اب کچھ نہیں ہو سکتا, نماز جاری رکھے. اچھا, نماز صحیح بھی ہے, جاری بھی رکھے, اور کوئی اس کی گردن پہ جرمانہ بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بعد کوئی سجدہ سہو انجام دینا ہے, کوئی نماز احتیاط پڑھنی ہے, کوئی قضا انجام دینی ہے سورہ الحمد کی, یا کوئی آٹا واٹا دینا ہے, کوئی کفارہ وغیرہ, کوئی بکرے وغیرہ, کچھ نہیں. نماز اس کی صحیح ہے, اور کوئی کسی قسم کا جرمانہ بھی, یعنی یہاں پر سمجھے وہ قانون جاری ہوتا ہے کہ گزشتہ صلوات آئندہ رہ گیا, ہو گیا تو ہو گیا. یہ اس وقت جب رکوع میں جانے کے بعد یاد ہے, لیکن رکوع میں جانے سے پہلے اگر یاد آ جائے. اب آپ لوگوں نے ابھی شکیات نماز نہیں پڑھی, وہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ فرض کریں میں کھڑا ہوں حالت قیام میں نا, رکوع کے لیے جھکنا شروع ہو گیا, اور اس وقت انسان کو شک ہو کہ جھکنے کے بعد رکوع میں نہیں گیا ہوں, مثلا فرض کریں یہ آپ کی اسٹریٹ حالت ہے,
یہ آپ جھکی ہوئی حالت ہے تھوڑی بہت, اور یہ آپ کی مثلا فرض کریں رکوع کی حالت ہے, یا یہ حالت جو بھی کریں درست. تو اس کے درمیان یعنی یہاں سے نکل کر آگے بڑھ جائے اور رکوع میں پہنچنے سے پہلے پہلے تک کہیں پہ بھی اس کو شک پیدا ہو جائے تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آگے بڑھ گیا, کھڑا تھا نا آگے بڑھ گیا. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے تک, یعنی اتنا جھکنے سے پہلے کہ یہ کہلائے کہ آپ رکوع میں آ چکے ہیں, اس سے پہلے تک جہاں پہ بھی یاد آ جائے اس کو پلٹنا پڑے گا. رکوع میں جھکنے سے پہلے تک, یعنی اتنا جھکنے سے پہلے تک کہ یہ کہلائے کہ آپ رکوع کے لیے جھک چکی ہیں, اس سے پہلے پہلے اگر یاد آ جائے کہ میں نے الحمد یا سورہ نہیں پڑھا ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ کو پلٹنا پڑے گا, سیدھی کھڑی ہوں. اب جو جیسے یاد آئے, آپ کو یاد آئے صرف سورہ نہیں پڑھا تو صرف سورہ پڑھیں گی, الحمد پڑھ چکی ہے, صرف سورہ پڑھیں گی اور آگے بڑھیں گی. آپ کو یاد آیا کہ الحمد سورہ دونوں نہیں پڑھے تو الحمد سورہ دونوں پڑھیں گی. آپ کو یاد آیا سورہ تو پڑھا تھا حمد نہیں پڑھی, یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہاں یہاں پہ بھی حمد سورہ دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا. یہ اگر آپ صرف الحمد پڑھ کے جائیں گی تو ترتیب الٹی ہو جائے گی, سورہ پہلے حمد بعد میں. لہذا ضروری ہے کہ حمد و سورہ دونوں نہ پڑھے ہوں یا صرف الحمد نہ پڑھی ہو. ان دونوں صورتوں میں الحمد و سورہ دوبارہ سے پڑھے گا کھڑا ہو کے, اور اس کے بعد پھر نماز کو آگے بڑھائے گا. درست جی. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں, ایک دو مسئلے ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شروع میں نے مسئلہ بیان کیا کہ اختیاری طور پر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سوروں کو اختیار کریں کہ جن کے اندر واجب سجدہ ہے. تو اس لیے جان بوجھ کے تو انسان ان کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اب بھولے سے اتنے بڑے بڑے سورے ہم نے ویسے یاد نہیں کیے ہوئے, تو بھولے سے بھی جانے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے ان دو چار مسئلوں میں پڑھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اس لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھولے سے کسی نے اگر شروع کر دی. کوئی حافظ قرآن ہو, اگر ہے آپ میں کوئی حافظ قرآن, اب کوئی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, اتنے بڑے مجمع میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے, میں بھی نہیں ہوں. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے لیے واقعی مسئلہ ہی نہیں آئے گا پیش, اس لیے کہ ہمیں تو سورہ یاد ہی نہیں, ہمیں تو چھوٹے چھوٹے 3 4 4 لائنوں والے سورہ یاد ہیں, اور اتفاق سے واجب سجدے والا کوئی بھی سورہ ایسا نہیں جو 3 3 4 4 لائنوں والا ہو. لہذا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ 2 3 مسئلے ہم چھوڑ کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک مسئلہ جو پیش آ سکتا ہے اسی حوالے سے, کیونکہ وہ آیے سجدہ کا مسئلہ تھا, وہ یہ کہ آپ خود نماز پڑھ رہی ہوں اور آیے سجدہ کسی سے سنیں. اچھا یہ انشاءاللہ آگے جا کے جب سجدے کی بحث آئے گی شاید وہاں پر انہوں نے تھوڑی سی بحث کی ہے کہ قرآن کے واجب سجدے کے حوالے سے کہ کس صورت میں واجب ہوتا ہے. جی ہاں, نماز میں دیکھ کے کچھ پڑھنا مکروہ ہے. اگر کوئی دیکھ کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, اور اگر دیکھ کے پڑھنا چاہ رہی ہے تو واجب سجدوں والا نہ پڑھی, کیونکہ وہ مسئلے چھوڑ دیے ہم نے. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے یہ مسئلہ آئے گا کہ ٹیپ ریکارڈر میں سے فرض کریں آپ نے موبائل میں ڈالا ہوا ہے قرآن, اگر کسی کے موبائل میں ہو تو, اور وہ آپ سن رہی ہیں اور اس نے آئے سجدہ پڑھی, تو ریکارڈنگ میں سجدہ واجب نہیں ہوتا سننے سے. کسی کوئی لائیو پڑھ رہا ہو اور وہ آپ سنیں تو اس میں سجدہ واجب ہوتا ہے. اب فرض کریں آپ جو ہیں نماز پڑھ رہی تھی, کوئی آپ کے پاس میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا, اب اس نے آئے سجدہ پڑھی جو آپ نے سنی. اچھا سننے میں بھی یہ بھی شرط ہے کہ انٹینشنلی سنیں, آپ کان میں آواز پڑ جائے اس سے بھی واجب نہیں ہوتا. اب آپ نے سنی خود, تو اب آئے سجدہ سننے سے سجدہ تو واجب ہو جائے گا. تو اب نماز میں کیا کرے وہ, کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں آئے سجدہ کو سنے تو اب اس کی کیا ذمہ داری ہے. یہاں پر فرماتے ہیں فقہا کہ اگر کوئی شخص حالت نماز میں آئے سجدہ کو سنے اب بعض نے احتیاط لگائی ہے, بعض کا فتویٰ ہے وہ یہ کہ
اسی وقت جب سنا ہے اس نے تو سر سے اشارہ کرے سجدے کا، اور نماز ختم ہونے کے بعد قرآن کے سجدے کی نیت سے ایک سجدہ انجام دے، یعنی دوران نماز سر سے اشارہ کرے اور بعد از نماز وہ قرآن جو آیت سنی تھی اس کے لیے جو سجدہ واجب ہونا تھا اس پہ وہ سجدہ انجام دے، یعنی نماز کے دوران صرف اشارہ کرنا سجدے کا وہ واجب ہے، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لائیو اگر ہے بالکل واقعی لائیو ہے، سچی مچی کا لائیو ہے، ہمارے تو لائیو پروگرام بھی ڈرامے والے لائیو ہوتے ہیں، تو اس لیے یعنی ایسا ہی ہے کہ واقعی وہ وہاں پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہی ہیں یہاں پر، صرف فرق اتنا کہ آپ اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ٹی وی کے ذریعے سن رہی ہیں، اتنا لائیو پروگرام ہے تو بھلے پھر واجب ہو جائے۔ اب سوال یہ کہ فرض کریں کسی کو اشارہ کرنا تھا اس نے اشارہ نہیں کیا تو نماز اس کی صحیح ہے، گنہگار ہوگا یہ ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے، لیکن نماز اس کی صحیح ہے اور نماز کے بعد اس کو بس ایک سجدہ انجام دینا ہوگا۔ یہ اب تک جو ہے واجب نماز کا مسئلہ تھا۔ مستحب نماز میں فرماتے ہیں فقہا کہ سورہ پڑھنا الحمد کے بعد ضروری نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر حالت اختیار میں پورے فریش ہونے کے باوجود، ایک دفعہ تو آپ تھکی ہوئی ہیں، آپ نے کہا تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیں، نہیں، آپ بالکل تر و تازہ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہیں مستحب نماز، مگر آپ نے سورہ چھوڑ دیا جان بوجھ کے، کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، ان کا ثواب کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے نا کہ ایک نماز جس میں سارے سوروں کو پڑھ کے انجام دیا جائے، وہ نماز جو بغیر سورے کی، تو فرق تو ہونا چاہیے، لہذا لیکن نماز صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہوگی اگر کوئی شخص مستحب نماز میں جان بوجھ کے سورے کو چھوڑ دے۔ جی وہ آ رہے مسئلہ آ رہے۔ اب جو ان کا سوال ہے، مطلب بعض جیسے نماز وحشت قبر، وہ تو ایک مخصوص سورے کے ساتھ بنتی ہے، یا مثلا فرض کریں نماز جعفر طیار، اس کے اپنے مخصوص سورے ہیں، یا اور بعض نمازیں جن کے خاص سورے ہیں، تو آپ نے کہا جی سورہ پڑھنا واجب نہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی بغیر سورے کے ہو جاتی ہے، تو یہ فرمایا ہے فقہا نے کہ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز وحشت ہی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نماز وحشت کو پڑھیں، نماز جعفر طیار ہی کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہوئے نماز جعفر طیار پڑھیں، تو وہاں پر ان مخصوص سوروں کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر وہ نماز نہیں بنے گی۔ یہ ان کا مسئلہ۔ جمعے کی نماز میں اور جمعے کے دن ظہر کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ انسان سورہ جمعہ پڑھے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقین پڑھے۔ ظہر کی نماز میں جمعے کے دن، جی ہاں دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز میں یا جمعے کے دن کی ظہر کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ انسان پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقین پڑھے۔ اور احتیاط واجب لگائی ہے بعض فقہا نے، وہ یہ کہ اگر ان کو شروع کر دیا جائے تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ انہیں نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اب جو مسئلہ شروع ہونے والا ہے اگلا مسئلہ، وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سورہ سٹارٹ کر دیا تو آیا اس کو چھوڑ کر دوسرا سٹارٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی آ رہا ہے مسئلہ۔ تو اس کا مسئلہ یہیں پہ انہوں نے بتا دیا کہ اگر جمعے کے دن آپ نے مستحب تھا لیکن آپ نے شروع کر دیا ایک دفعہ سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین، تو شروع کرنے کے بعد احتیاط واجب یہ کہ اب ان کو نہ چھوڑا جائے، چاہے عادی نہ بھی ہوئی ہو، کیونکہ یہ بھی بعض یہ جو یہاں پہ جو مسئلہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے عادی نہ بھی ہوئی ہو، یہ بعد والے مسئلوں سے آپ کے لیے زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا مراد ہے عادی نہ بھی ہوئی ہو۔ درست، ابھی اس کو صرف اتنا ہی ذہن میں رکھیں یا لکھ لیں کہ جمعے کے دن اگرچہ ان سوروں کو چوز کرنا مستحب ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نے مستحب پر عمل کرتے ہوئے چوز کر لیا اور سٹارٹ کر دیا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ان سوروں کو نہ چھوڑا جائے، شروع کرنے کے بعد نہ چھوڑا جائے۔
ثواب تھوڑا کم ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب سے ہو سکتا ہے کمپنسیٹ ہو جائے بھلے. یہ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عرض کیا کہ 110 سوروں میں سے کوئی سورہ بھی منتخب کر سکتا ہے، لہذا کسی نے اگر ان 110 سوروں میں سے کوئی سورہ منتخب کیا تو 2 سورے ایک طرف ہیں. ابھی جمعے کی بات ختم ہو گئی، بس اب ہم آ گئے ہیں باقی جمعے کے علاوہ، ظہر کی نماز کے علاوہ باقی نمازیں جمعے کی، اور باقی دنوں کی نمازیں جمعے کے علاوہ دنوں کی. اب باقی نمازوں میں ہم نارمل نمازوں میں آ گئے ہیں. جمعے کا جو مسئلہ تھا وہ صرف ایک جمعے کی ظہر سے مربوط ہے، اور وہ بتا دیا کہ مستحب ہے یہ 2 سورے پڑھے جائیں، اور شروع کر دیں تو ان کو چھوڑنا احتیاط کی بنا پر صحیح نہیں ہے. اب اس ایک حصے کو چھوڑتے ہوئے باقی نمازیں جمعے کے دن کی اور جمعے کے علاوہ دنوں کی نمازیں، ظہر اور غیر ظہر، باقی سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. 2 سورے ایک طرف کر دیں، سورہ قل ہو اللہ اور سورہ قل ہو یا ایھا الکافرون. سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، ان 2 سوروں کو ایک طرف کر دیں، اور ان 2 سوروں کے علاوہ یعنی 110 سوروں میں سے 2 اور نکال دیں، 108 بچ گئے. 108 سورے ایک طرف ہو گئے. فرماتے ہیں کہ اگر پہلے قل ہو اللہ کا اور سورہ کافرون کا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص ان باقی تمام نمازوں میں سورہ قل ہو اللہ یا سورہ کافرون کو شروع کر دے تو اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ ان سوروں کو چھوڑ کر کوئی اور سورہ شروع کر سکے. لہذا اب اگر شروع کر دیے تو آخر تک اسی کو ہی پہنچانا ہے، چاہے ابھی یہ آدھے سورے نہ بھی ہوئے ہوں. بس شروع کرتے ہی یہ آپ کے گردن میں لٹک گئے. اب آپ کو انہی سوروں کو مکمل کرنا ہے. اب ایک مسئلہ بھی آئے گا، ممکن آپ کہیں جی سورہ کافرون شروع کر دیا بھول گئے آگے سے. ابھی فرض بھولنے کی نہیں ہو رہی ہے، وہ بھولنے والا مسئلہ بعد میں آئے گا. فرض کر ابھی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے، یاد ہوتے ہوئے آپ کو یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ کسی نماز میں اگر سورہ قل ہو اللہ یا سورہ کافرون شروع کریں تو اس کو چھوڑ کر کوئی اور سورہ سٹارٹ کر دیں. آپ نے قل ہو اللہ شروع کر دی، خیال آیا آپ نے کہا یار اس کی تو مثلا 5 آیتیں ہیں تو میں 3 آیتوں والا کیوں نہ پڑھوں، آپ نے چھوڑ کر سورہ کوثر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. مستحب نماز میں تو سورہ چھوڑا جا سکتا ہے نا. نہیں، یہ واجب نمازوں کا بھی مسئلہ ہے، مستحب کا نہیں ہے، واجب نمازوں کا مسئلہ چل رہا ہے. تو سورہ قل ہو اللہ یا سورہ کافرون کو سٹارٹ کرنے کے بعد چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ابھی آپ ویری بگننگ میں ہی کیوں نہ ہو. بالکل سٹارٹ یہ بھی کہ آپ نے قل ہو اللہ کہا اور آپ کو ایک دم خیال آیا کہ میں 2 آیتیں زیادہ پڑھنی پڑیں گی اس میں، تو آپ نے سوچا کہ 3 والا لے لیں. تو اب آپ کے پاس یہ آپشن، ہاں سٹارٹ کرتے وقت آپشن تھا کہ آپ کون سا سورہ سٹارٹ کر رہی ہیں. آپ ابتدا سے ہی سورہ مثلا عصر سٹارٹ کر دیں، آپ اسٹارٹ سے ہی سورہ مثلا کوثر سٹارٹ کر دیں. لیکن سٹارٹ کرنے کے بعد اب آپ نے فرض کریں القاریہ تو ملقاریہ شروع کر دیا، تو اس القاریہ تو ملقاریہ کو آخر تک پہنچانا پڑے گا آپ کو. سوری، قل ہو اللہ اور کافرون ابھی ان کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو آخر تک پہنچانا پڑے گا آپ کو. آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے کوئی اور سورہ سٹارٹ کریں. اگر یہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو ان کو سٹارٹ کرنے کے بعد اب آپ کے پاس آپشن کا دروازہ بند ہے. درست؟ یہ ان 2 کا مسئلہ. اور اگر فرض کریں کہ اچھا، اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں قل ہو اللہ اور کافرون کے علاوہ کوئی اور سورہ سٹارٹ کیا ہو اب اس میں تھوڑا سا اختلافات ہیں، چھوٹے. پہلے میں آپ کی خدمت میں آغا خمینی اور آغا سیستانی کا بیان کر رہا ہوں، ان کا ملتا جلتا ہے. البتہ ایک فرق کے ساتھ کہ آغا خمینی کا فتویٰ ہے اور آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے.
اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دو سوروں کے علاوہ کوئی اور سورہ سٹارٹ کیا ہے تو اگر جب تک وہ ہاف تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کو چینج کر سکتا ہے، لیکن ہاف پڑھنے کے بعد پھر چینج کرنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ باقی سوروں میں سے مثلا قل هو اللہ اور کافرون کا مسئلہ تو عرض کر دیا نا میں نے آپ کو۔ سیستانی اگر کوئی بھی ایک جگہ پہ ہے رہتا کا بیان دیجیے۔ سورہ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون ایک طرف ہیں اور باقی سورہ ان چار سوروں کے علاوہ ایک طرف ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون میں یہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ کرنے کے بعد چینج نہیں ہو سکتا۔ سٹارٹ کرنے کے بعد چینج نہیں کر سکتے۔ پھر ذہن میں رکھیں یہ اس شخص کا مسئلہ ہے کہ جس کو یاد ہے، بھولنے کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے، وہ بعد میں مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہے مگر آپ، میں نے کہا نا کسی وجہ سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے میں نے مثال دی کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ کم آیتیں پڑھنی پڑے مثلا، تو اب آپ چینج کرنا چاہ رہی ہیں، تو چینج کرنے کی سٹارٹ ہو گئی تو چینج کرنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن باقی سوروں میں فرماتے ہیں کہ آدھا ہوا ہے یا آدھا نہیں ہوا۔ اگر تو آدھا نہیں ہوا تو آپ چینج کر سکتی ہیں۔ آدھا نہیں ہوا تو چینج کر سکتی ہیں تینوں مرادے کے نزدیک، اور آدھا نہیں ہوا، آدھا ہو گیا ہے تو امام خمینی اور آغا سیستانی کے ساتھ چینج نہیں کر سکتی۔ امام خمینی کا فتویٰ، آغا سیستانی کی احتیاط بازی، درست؟ آقا خوئی کا جو ہے اس کو بتا دوں، مثلا فرض کریں کہ یہ ایک سورہ ہے، درست؟ اس کے اگر 3 حصے کریں تو کتنے بن جائیں گے؟ مثلا فرض کریں گے 1/3 1/3 1/3، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ہاف کرتے ہیں تو مثلا فرض کریں گے ہاف، ٹھیک ہے۔ آغا خود یہ فرماتے ہیں کہ ہاف سے 2/3، 1/3 یہ اور 1/3 یہ، 2/3 یہ اور ہاف یہ۔ یہاں پر آغا خود کی احتیاط واجب ہے، اور یہاں کے بعد جو ہے فتویٰ ہے۔ یہاں پر احتیاط کی بنا پر نہ چینج کرے، ہاف سے 2/3 کے درمیان، اس سے زیادہ ہاف سے
2/3 کے درمیان اگر ابھی پہنچا ہے تو اس میں احتیاط واجب کی بنا پر چینج نہ کرے, اور 2/3 کے بعد فتویٰ ہے کہ چینج کرنا جائز نہیں ہے. 2/3 سے آنورڈ فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے, ہاف سے 2/3 تک احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں, اور ہاف سے پہلے ان کی نظر میں جائز نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ یاد رہنا وہ میرا کام نہیں ہے, میرا کام ہے ابھی سمجھانا. اگر ابھی سمجھ میں آپ کی آ رہی ہے تو پھر میرا کام پورا. اب آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں وہ آپ کا کام ہے. ہاف سے کم ہے تو چینج کر سکتے ہیں, ہاف سے لے کر 2/3 کے درمیان احتیاط واجب کی بنا پر چینج نہ کریں, اور 2/3 سے لے کر اینڈ تک فتویٰ ہے کہ چینج نہ کریں. درست جی؟ اگر لکھا ہوا نہ ہو تو لوگ حیران ہوں گے کہ نماز میں بھی ایسے ڈائیگرام بنتے ہیں. آپ بول رہے ہیں یہ آپ دیکھا اس کو تو نظر نہیں آ رہا, تو میں اس کو نہیں گھما سکتا کیونکہ یہ نیچے گر جائے گا. آپ کو گھما سکتا ہوں, آپ کو اس سائڈ پر اگر آ سکے, جگہ تو ویسے نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ کہ دیکھے گی تو زیادہ سمجھ میں آئے گا, سنتی رہیں گی تو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. اب نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہ تو بتائیں. اب آ رہا ہے نظر؟ غور کریں اس کے اوپر. آغا خوئی یہ فرماتے ہیں کہ 2/3 اور ہاف کے درمیان جو پورشن آ رہا ہے یہ ہاف ہے, سینٹر لائن ہے, اور یہ 2/3 کی لائن ہے. ان کے درمیان احتیاط واجب ہے, یعنی یہاں کہیں پہ چینج کرنا چاہے تو احتیاط واجب ہے کہ نہ کریں, اور اس کے بعد اینڈ تک اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو فتویٰ یہ ہے کہ نہ چینج کریں, اور اس سے پہلے میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں. مسئلہ تقریباً ملتا جلتا ہے, لیکن صرف یہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے کہ ہاف سے لے کر یعنی آخری ہاف کو انہوں نے 2 حصوں میں چینج کر دیے, تقسیم کر دیے. ایک میں ان کی احتیاط واجب ہے اور ایک میں ان کا فتویٰ ہے. درست جی؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ مسئلہ تھا ان افراد کا کہ جن کو سورہ یاد ہے, بھولنے کی وجہ سے چینج نہیں کرنا چاہ رہا, یاد ہے مگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا مسئلہ آپ کو بتا دیا. صرف نماز جمعے کے دن ایک ظہر کی نماز کا مسئلہ تھا, وہ ایک چھوٹا سا الگ تھا. اس کو چھوڑ کے باقی ساری نمازوں میں یہی مسئلہ چلے گا کہ ان دونوں میں سٹارٹ کر کے چینج نہیں کر سکتا, اور باقی میں وہ جو تفصیل بیان کی اس کے مطابق. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھتے پڑھتے بھول گیا. اب بھولنے کی صورت مثلا بعض اوقات ہوتا ہے سورہ اعلیٰ یاد کی تھی, ٹھیک ہے یاد کی تھی, اب نماز فجر کے بعد حافظہ تیز کرتی ہے سورہ اعلیٰ, تو آپ نے کہا میں سورہ اعلیٰ شروع تو کر دی, آدھی بھول گئی. اب کوئی بعض اوقات ہوتا ہے کوئی قرآن ہے, آپ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں, کوئی کچھ نہیں ہے اڑوس پڑوس میں آپ کے, اب کیا کریں آپ. تو اس میں بھی تھوڑے اختلافات ہیں. امام خمینی اور آغا خوئی ایک مسئلہ تو کامن ہے, وہ یہ ہے کہ یہ چینج کر سکتے ہیں اس وقت. فرض یہ ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہو رہا تو سارا دن تو نہیں کھڑا رہے گا نا نماز میں, تو اب اس کے لیے یہ کہ یہ چینج کر سکتے ہیں. چاہے وہ جو لمٹس آئی ہیں کہ جن تک پہنچنے سے پہلے چینج کر سکتا تھا, پہنچنے کے بعد چینج نہیں کر سکتا, چاہے وہ ان لمٹس کو کراس ہی کر چکا ہو. مثلا آغا خوئی, خمینی, سیستانی کے حساب سے مثلا فرض کریں 2/3 کو بھی کراس کر چکا ہو, تو 2/3 کراس کرنے کے بعد تو تینوں کی نظر میں صحیح نہیں تھا. تو حتیٰ اس صورت میں بھی وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ شخص چینج کر سکتا ہے جو آگے سے بھول گیا ہے. یہ تو تقریباً کامن مسئلہ ہے, یعنی یہ بھولنے کی صورت میں بھی ہے, اس صورت میں بھی ہے کہ آپ نے بے دھیانی میں مثلا ایک بڑا سورہ شروع کر دیا, اب خیال آیا کہ نماز کا وقت تو تنگ ہے, پورا سورہ نہیں کر پائیں گے آپ, کریں گی تو نماز قضا ہو جائے گی. تو اس صورت میں بھی یہ چھوٹے سورہ کی طرف آ سکتا ہے, چاہے یہ کراس کر چکا ہو لمٹس. درست؟ یعنی کوئی مجبوری پیش آ جائے, بھول جائے, ان ساری صورتوں میں یہ پیچھے آ سکتا ہے, چینج کر سکتا ہے. صرف ایک مسئلہ جو آغا سیستانی نے
بھولنے کی صورت میں بیان کیا ہے الگ سے، جو آغا خوئی و خمینی نے نہیں بیان کیا، یعنی ظاہر ان کا نظریہ نہیں ہے وہ، اور وہ یہ ہے کہ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں بھولنے کی صورت میں کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے مثلا سورہ اعلیٰ شروع کی اور مثلا فرض کریں آدھی پاؤ 3 پاؤ جتنے بھی پڑھی آپ نے باقی بھول گئے آپ، تو آغا سیستانی آپشن دیتے ہیں، چاہے تو چینج کر کے دوسرا سورہ پڑھ لے، چاہے تو چھوڑ دو اسی کو جتنا پڑھ لیا اسی کو کافی سمجھ کے آگے بڑھ جائے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ آغا سیستانی میں ہے صرف، کہ وہ چاہے تو بھولنے کی صورت میں جتنا سورہ پڑھ لیا اسی کے اوپر اکتفا کر سکتا ہے، الگ سے نیا سورہ چھوٹا ہی صحیح لیکن نیا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہے تو چینج کر کے پڑھ بھی سکتا ہے۔ درست جی؟ اچھا، اب اس میں کوئی قید بھی نہیں لگائی کہ انہوں نے زیادہ مقدار پڑھی ہو، کم سے کم آدھا پڑھ لیا ہو، کم سے کم پاؤ پڑھ لیا ہو، کچھ نہیں۔ فرض کریں آپ نے ابھی 2 جملے پڑھے اور آگے سے بھول گئے سارے کا سارا ہی سورہ، ان کی عبارت کے اعتبار سے اسی کے اوپر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے اور چینج کر کے دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ صرف آغا سیستانی کی ہے، امام خمینی اور آغا خوئی دونوں کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ پھر بول رہا ہوں دھیان سے لکھیے گا، یہ صرف آغا سیستانی کا مسئلہ ہے کہ بھولنے کی صورت میں اتنی مقدار پر اکتفا کر سکتا ہے جتنی مقدار اس نے پڑھ لی، اور نیا سورہ نہ بھی شروع کرے تو چل جائے گا کام، ایسے ہی آگے بڑھ جائے۔ لیکن آغا خوئی اور امام خمینی کے نظریے کے مطابق اس کو ایک دوسرا چھوٹا سورہ پڑھنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اب جو مسائل ہیں وہ، کیونکہ بحث تو ہماری قراءت کے حوالے سے، ایک اور اہم مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پانچ نمازوں میں سے، اب اگر میں صرف عورتوں کا مسئلہ بیان کروں اور مردوں کا بیان نہ کروں تو آدھا مسئلہ یہ ہے کہ 5 نمازوں میں سے 2 نمازوں میں ضروری ہے عورتوں کے لیے کہ وہ آہستہ آواز میں نماز پڑھیں، اور 3 نمازوں میں بعض کنڈیشنز کے ساتھ ان کو اختیار ہے، چوائس ہے کہ چاہے وہ آہستہ آواز میں پڑھیں چاہے وہ بلند آواز میں پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں۔ درست؟ ظہر اور عصر کی نماز یہ ان نمازوں میں سے ہے جہاں پر ضروری ہے عورت کے لیے کہ وہ آہستہ آواز میں نماز پڑھے، اور یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ آہستہ میں مراد یہ نہیں کہ دل میں پڑھے یا صرف اس کی ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے اور باقی سب سائلنٹ ہو۔ آہستہ سے مراد کم سے کم اتنی، اس کو ہم سرگوشی کہتے ہیں، ایسی ہو کہ آپ کی سرگوشی کی آواز کم سے کم آپ کے کانوں تک بھی آئے۔ یہ ظہر اور عصر کا مسئلہ ہے کہ اس میں ضروری ہے، چوائس نہیں ہے، وہاں پر ضروری ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھے۔ لیکن باقی جو 3 نمازیں ہیں، ظہر عصر کی نماز کو چھوڑ کر مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، ان 3 نمازوں میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ ان نمازوں کو چاہے ہلکی آواز میں پڑھے اور چاہے اونچی آواز میں پڑھے۔ البتہ آغا خوئی اور امام خمینی علیہم الرحمہ دونوں کا احتیاط واجب کی بنا پر فرماتے ہیں ضروری ہے کہ اگر کوئی نامحرم آواز سن رہا ہو تو پھر آہستہ آواز میں پڑھے۔ یعنی مسئلہ یہ ہو جائے گا ان 2 فقہا کے نظریے میں اور ان کی نظریے کے مطابق آغا خوئی اور امام خمینی، کہ اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو چاہے ہلکی آواز میں پڑھ لے چاہے اونچی آواز میں پڑھ لے، لیکن اگر کوئی نامحرم سننے والا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ یہ آہستہ آواز ہی میں پڑھے۔ درست؟ آغا سیستانی نے ایک چیز کا اور اضافہ کیا، تقریباً کم و بیش مسئلہ ان کا بھی ایسا ہی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی، انہوں نے تو صرف نامحرم کا ہونا کافی سمجھا ہے آہستہ آواز میں پڑھنے کے لیے، امام خمینی اور آغا خوئی نے نامحرم کا وجود،
مثلا فرض کریں اگر یہاں پہ آپ میں سے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو صرف میرا ہونا یہ کافی ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا آپ آہستہ آواز کے ساتھ نماز پڑھیں احتیاط کی بنا پر. لیکن آغا سیستانی ایک چیز اور پلس کرتے ہیں، نامحرم بھی ہو اور آپ کے لیے اس کو آواز سنوانا حرام بھی ہو. جی ایک اضافہ ہے ان کا کہ ایک حد تک تو ایک جیسے ہیں کہ نامحرم موجود ہو، یہ تو دونوں ہی مان رہے ہیں. آواز نہیں ضروری نہیں ہے وہی، اسی لیے صرف اتنی بھی آسان چیز نہیں ہے. تو اگر آپ کی آواز نامحرم کے کان تک پہنچانا حرام ہو تو ابھی بھی بولنا حرام ہے آپ کے لیے پھر. ہاں؟ آواز تو آواز ہے دیگر، چاہے قرات میں سنائیں آپ، چاہے نوحہ مرثیہ آپ لوگ پڑھتی ہیں جو یہاں خواتین کی مجلسوں میں گھروں میں پڑھتی ہیں، یا مثلا امام بارگاہ میں اگر مائک چل رہا ہو تو محلہ بھر سن رہا ہوتا ہے. تو اگر حرام ہو تو پھر تو یہ سب کچھ حرام ہونا چاہیے. عورت کے لیے مرد کو ہر حال میں آواز سنانا حرام نہیں ہے، صرف اس وقت سنانا حرام ہے کہ جب عورت کے دل میں ایسا ارادہ ہو کہ مرد اس کو سنے اور اس سے لذت حاصل کریں، شہوانی لذت. یعنی اگر عورت کے دل میں یہ خیال ہے تو عورت کے لیے آواز سنوانا حرام ہے. آغا سیستانی کے نظریے کے حساب سے بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر عورت کے دل میں ایسا قصد یا ایسا ارادہ ہو کہ نامحرم اس کی آواز کو سنے اور حرام میں مبتلا ہو تو عورت کے لیے آواز سنانا حرام ہے. لیکن اگر اس کے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو اس کے لیے آواز سنانا حرام نہیں ہے. اب یہ جو قرات کی بات ہے اس کا بھی معیار یہی ہے. اگر عورت اس ارادے سے آواز اپنی اونچی کر رہی ہے کہ نامحرم سنے اور حرام میں مبتلا ہوں تو اس کے لیے حرام ہے سنانا. یہاں پر اگر یہ جان بوجھ کر آواز سے پڑھے گی نماز تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے، اس کا بینیفٹ کیا ملے گا آپ کو؟ اس کا بینیفٹ میں آپ کو دیکھیں آغا خوئی اور خمینی نے کیا کہا، ان کا ایک ہی جیسا نظریہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر نامحرم موجود ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں. صحیح ہے، یہ مسئلہ تھا آغا خوئی اور خمینی کا. اگر نامحرم موجود ہو، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. نامحرم موجود ہو اور عورت قصد کرے عورت یہ قصد کرے کہ مرد حرام میں مبتلا ہوں، عورت یہ قصد نہ کرے، دو صورتیں بنتی ہیں. عورت یہ قصد کرے کہ مرد حرام میں پڑھیں اس کی آواز سن کے، عورت یہ قصد نہ کرے. آغا خوئی و خمینی میں دونوں میں احتیاط واجب ہے. قصد کرے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر آہستہ پڑھنا اس کو، قصد نہ کرے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر آہستہ پڑھنا. درست؟ اس کے مقابلے میں آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نامحرم موجود بھی ہو اور عورت کا اس صورت میں نامحرم بھی موجود ہو اور عورت کا قصد بھی ہو کہ یہ حرام میں مبتلا ہو تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے اگر جان بوجھ کے اونچی آواز میں پڑھے گی. یہ آغا سیستانی فرماتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس میں آغا سیستانی نماز کو باطل نہیں سمجھتے، اور آغا خوئی کے حساب سے اور امام خمینی کے حساب سے اس میں تھی احتیاط واجب.
تو آپ کے لیے ایک دروازہ کھل جائے گا احتیاط واجب میں کہ آپ رجوع کر سکتی ہیں اس مسئلے میں، کیونکہ امام خمینی اور آغا سستانی دونوں ہی کی احتیاط ہے. تو جب دونوں کی احتیاط ہے، اب آپ کے پاس جب باری آئے گی تو آپ جب آغا سستانی تک پہنچے گی تو آپ کے لیے دروازہ کھل جائے گا اور آپ جو ہے احتیاط واجب میں امام خمینی کی اور آغا خوئی کی، آغا سستانی کی طرف آدھے مسئلے میں رجوع کر سکتی ہیں. سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ البتہ یہ بھی آپ کے لیے کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اونچی آواز میں پڑھنی ہے نماز یا ہلکی آواز میں پڑھنی ہے، یہ صرف اور صرف الحمد سورہ کی حد تک ہے. یہ ساری کہانی جو ہے صرف اور صرف الحمد سورہ کی حد تک ہے کہ الحمد سورہ کی حد تک اونچی اگر جہاں پہ پڑھنی ہے تو وہاں پر اونچی پڑھنی ہے، جہاں پر ہلکی پڑھنی ہے وہاں پہ ہلکی پڑھنی ہے. البتہ الحمد سورہ سے علاوہ مثلا رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، تشہد، سلام، قنوت، اس میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے. اس میں مرد ہو یا عورت دونوں کے پاس آپشن ہے کہ وہ چاہے اونچی آواز میں پڑھے چاہے نیچی آواز میں پڑھے. اور البتہ جہاں پہ نامحرم سننے والے ہوں تو ادھر تھوڑی احتیاط کرے تو بہتر ہے، ورنہ یہ آپشن اونچی آواز میں پڑھنا یا ہلکی آواز میں پڑھنا الحمد سورہ کے علاوہ باقی پوری نماز میں سوائے تسبیحات اربع کے، کہ وہ پھر ہلکی آواز میں پڑھی جاتی ہیں. تسبیحات اربع کو اگر چھوڑ دیا جائے جو آپ تیسری یا چوتھی رکعت میں پڑھتی ہیں اس کو، کیونکہ وہ ہر حال میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ان کو آہستہ آواز میں پڑھنی ہے. یعنی اگر آپ نماز کو اگر آپ پہلے تقسیم کریں، نماز کی پہلی 2 رکعتیں آپ میکسیمم والی لیتے ہیں 4 رکعت کی نماز، تو آخری 2 رکعت اس میں بھی الحمد سورہ باقی اذکار، اس میں بھی تسبیحات اربع باقی اذکار. اس میں لیکن میں ابھی صرف خواتین کے حوالے سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مردوں کا چھوڑ دیں. الحمد سورہ ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز میں پڑھی جائے. یہ آہستہ آواز میں پڑھی جائے گی. ظہر عصر اور کو چھوڑ کے فجر مغرب اور عشاء کی الحمد سورہ اختیار ہے، آپ چاہے آہستہ آواز میں پڑھیں چاہے ہلکی آواز میں پڑھیں، لیکن اس نامحرم والی شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، الحمد سورہ ہو گیا آپ کا 5 نمازوں کا. اب آ جائیں آپ باقی اذکار کے اندر. الحمد سورہ کے علاوہ رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، تشہد ہے، سلام ہے، قنوت ہے، اختیار ہے. اختیار ہے یعنی چاہے آپ اونچی آواز میں پڑھیں چاہے آپ ہلکی آواز میں پڑھیں، دونوں طرح سے پڑھی جائے. اسی طریقے سے تسبیحات اربع میں اگر آپ آئیں تو آہستہ آواز میں پڑھیں، یہ سب کو باقی اذکار میں اختیار ہے. یہ آپ کی نماز کے ذمہ داریاں بن جائیں گی اونچی اور ہلکی آواز میں پڑھنے کے حوالے سے. اگر آپ غور کریں تو صرف
یہ جو ضروری ہے کہ ہلکی آواز میں پڑھا جائے یا اونچی آواز میں پڑھا جائے، یہ صرف ظہر اثر مغرب عشاء کی الحمد سورہ کی حد تک ہے. باقی سب جگہوں پہ آپ دیکھیں تو چوائسیز ہیں. صرف ایک جگہ پھر اور آتی ہے، وہ تسبیحات اربع کا مرحلہ ہے کہ وہاں پر سبھی کو آہستہ پڑھنی ہے بلا تفریق مرد و عورت. اس کے علاوہ باقی اذکار اس میں بھی، باقی اذکار اس میں بھی، دونوں طرف آپ کو چوائس ہے، چاہے آپ ہلکی آواز میں پڑھیں چاہے آپ اونچی آواز میں پڑھیں. درست جی؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ یہ کیا بھائی؟ سورہ فلق و ناس کو بھی جی نہیں، سورہ فلق و ناس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. بھلے معوذتین کہتے تو ہیں، اس لیے کہ اعوذ سے شروع ہوتی ہے نا، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، تو اس وجہ سے معوذتین کہتے ہیں، دو اعوذوں والی صورتیں. لیکن یہ دونوں آیا ایک ہی ڈیل ہوں گی، ایسا نہیں ہے مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ کیا دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سیم سورہ پڑھے جا سکتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ آئے گا مسئلہ آگے کہ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ تاکید یہ ہے کہ پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھی جائے. البتہ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب کچھ اور ریکمینڈڈ سورے ہیں کہ مثلا فجر کی نماز میں یہ والے سورے پڑھے جائیں، ظہر عصر کی نماز میں یہ والے سورے پڑھے جائیں، مغرب عشاء کی نماز میں یہ والے سورے پڑھے جائیں، اگر ان کو کوئی نہ پڑھ رہا ہو تو پھر ریکمینڈڈ یہ ہے کہ پہلی میں انا انزلنا پڑھے اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھے. اب یہ آیا کہ بھول کر پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی سورہ میں قل هو اللہ نہ پڑھنا یہ اچھا نہیں سمجھا گیا کہ آپ نہ پہلی رکعت میں اور نہ کسی بھی رکعت میں قل هو اللہ نہ پڑھیں، لیکن دونوں رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عرض کیا کہ تاکید اس چیز کی ہے کہ آپ پہلی میں انا انزلنا پڑھیں اور دوسری میں قل هو اللہ. اور اگر قل هو اللہ آپ نے شروع کر دیا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے بسم اللہ قل هو اللہ ہی کی نیت سے پڑھیں. یہ مسئلہ آگے جا کے آئے گا تو تفصیل سے میں وہاں سمجھاؤں گا کہ قل هو اللہ شروع کرنے کے بعد ابھی آپ نے سنا کہ آپ چینج نہیں کر سکتے، لہذا اگر بھولے سے آپ نے شروع کر ہی دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوبارہ جان بوجھ کے اسی کو شروع کر دیں تاکہ وہ آپ کی ذمہ داری دونوں اعتبار سے حل ہو جائے. خوب. اس کے بعد اب جو مسئلہ ہے وہ میں ابھی چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ اگر میں نے اس کو چھیڑ دیا تو آدھا گھنٹہ چلا جائے گا آپ لوگوں کا، اور آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے اور گاڑی والے بھی گالیاں دیں گے مجھے. اس لیے میں دونوں کام نہیں کرنا چاہتا. اس لیے اس کو انشاءاللہ العزیز، کیونکہ وہ ہے کہ جس کی قرات صحیح نہ ہو تو وہ کیا کرے. وہ بہت خاص طور پہ اگر سیستانی نے تو بہت ہی لمبی کہانیاں سنائی ہیں، تو کہانی کیونکہ لمبی ہے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس لیے انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کوئی اور سوال ہے جو ابھی سے ریلیٹڈ ہو، جتنا پڑھا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، ورنہ پھر آج آپ کی چھٹی 10 منٹ پہلے. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 ماسٹر اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن